کیا سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز جیسے فیس بک وغیرہ ہماری فیملی لائف کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیا واٹس ایپ جیسی اپلیکیشن مال مفت ہے؟ کیا ہم ادھار پر لی گئی ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو غیر ملکی آقاؤں کے سامنے ترنیوالے کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ ڈیجیٹل امپیریلزم کے فائنل ایپیسوڈ میں ہم ان سوالوں کے جوابات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو عذرائے کرم سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کس طرح ڈیجیٹل ڈیوائسز ہمارے ذہنوں کو غلام بنا رہی ہیں۔ اب جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے برے اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو کس طرح بہتر طریقے سے تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ان کاموں کے لیے حکومتیں اور ریاستی ادارے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی طرح کی قانون سازی اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ داری بہرحال ریاستی اداروں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملکوں میں رائج عدل و انصاف پر مبنی عدالتی نظام سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اگر شفاف انصاف کے تقاضے ہی پورے نہ ہوں تو پھر کسی بھی طرح کے رولز، ریگولیشنز اور قوانین بالکل بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں قانون سازی ضروری ہے، وہیں عوام کو شعور اور آگاہی دینے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طرح ان ڈیوائسز کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہمارے معاشرے اور تہذیب سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ذاتی زندگیوں میں خواہ دوسرے کی مداخلت کا باعث نہ ہو۔ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہمارا حق ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی ریاست کے شہری بھی ہیں اور اس وجہ سے ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ ہمارے ہاں حقوق کا ڈھول تو خوب پیٹا جاتا ہے، لیکن ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے جو ہماری ڈیوٹیز یا فرائض ہیں ان کی بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ ریاست جو ملکی داخلی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہوتی ہے، اگر وہ اس مقصد کے لیے ہم پر کچھ پابندیاں قانون سازی کی شکل میں عائد کرتی ہے تو ایک مہذب قوم کی طرح ہمیں بغاوت یا سرکشی پر اترنے کے بجائے قانون کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان کا علم ہونے کے باوجود ہمارے ہاں کسی قسم کی نہ تو کوئی قانون سازی نظر آتی ہے اور نہ ہی عوام الناس کو آگاہی یا شعور دینے کی کسی مہم پر کام ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ الٹا حکومتی ادارے جو عوام کو آگاہی اور قانون سازی کرنے کے مجاز ہیں، نہ صرف آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں بلکہ غیر ارادی طور پر ملکی مفادات اور حکمت عملی کو پیچیدگی ظاہر کر دینے کے مجرمانہ فعل میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ تمام وزارتوں اور دیگر حکومتی اداروں کے کام کے طریقہ کار سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہر جگہ واٹس ایپ کے ذریعے کام چل رہا ہے۔ ہر ایک ادارے نے واٹس ایپ گروپ بنا رکھے ہیں اور تمام طرح کی ہدایات اور معلومات اس اپلیکیشن کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مال مفت تو ضرور ہے، لیکن اس کا کنٹرول جن کے ہاتھ میں ہے ان کا دل بھی بہت بے رحم ہے۔ جاسوسی کے نیٹ ورکس جو بے تحاشا وسائل جھونک کر دوسرے ملکوں میں قائم کیے جاتے تھے، کہیں اب یہ ایک اپلیکیشن تو ان کا مقصد پورا نہیں کر رہی؟ ٹیلی کمیونیکیشنز، ریلویز، ایئر لائنز، ان کو ریاست کے اسٹریٹجک ایسٹس کہا جاتا ہے۔ ہم پی ٹی سی ایل کو تو پہلے ہی پرائیویٹائزیشن کے نام پر بیچ کر اپنی کمیشن کھری کر چکے ہیں، لیکن اب دیگر کچھ اداروں کو دیکھ کر بھی ہمارے جو ٹرانزٹ پہ آئے سیاستدان ہیں ان کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ آخر میں یہ کہتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اگر ہمارا تعلیمی اور تحقیقی نظام ہمیں ایک محفوظ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، ایک واٹس ایپ جیسی اپلیکیشن یا فیس بک جیسا پلیٹ فارم مہیا نہیں کر سکتا تو پھر ہم پہلے بھی غلام تھے اور آزادی کے نام پر بھی ہمیں انگریز غلامی ہی کا طوق پہنا کر اب تک اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے اور شاید آئندہ بھی کرتا رہے گا۔